فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ احد اللہ یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد واللہ احد اللہ الصمد یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه اول الدین معرفت الجبار ثم الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی الحاشمی القرش الابتہی سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفی فرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صلوات محمد۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ اعمال صالح اپنی بارگاہ میں آپ کے مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ ہم معرفت اور عقیدے کے ساتھ مزید اعمال انجام دیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ بیان کو شروع کرنے سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں خداوند عالم کا کہ جس نے بار دیگر یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آپ کی زیارت ہو رہی ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے
کیونکہ پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، کچھ معروضات عرض کیے تھے خاص موضوع پہ، اور اس سال بھی خدا نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے، اس کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح شکر گزار ہوں یہاں کی انتظامیہ کا، جنہوں نے یہ زحمت فرمائی، اور آپ دوستوں کا بھی، مومنین و مومنات کا بھی، کہ مجھ جیسے طالب علم کو آپ سننے کے لیے، سماعت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو عشرہ ہے، عشرے کا عنوان عشرہ زینبیہ ہے۔ یہ عشرہ 10 مجالس پہ مشتمل ہوگا۔ اس کا عنوان جو ہے میری طرف سے، جو کہ موضوع جس پہ میں ڈسکس کروں گا، وہ بقائے ارزشائے امام حسین، کہ ارزشائے امام حسین کو، امام کی اقدار کو، امام حسین علیہ السلام کی محنتوں کو کیسے سیدہ زینب نے زندہ رکھا۔ کیونکہ عشرہ زینبیہ ہے، اس میں امام حسین کا بنیادی طور پر ذکر ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ ذکر کب، کہاں، کیسے، کس طرح بچ کے آپ کے پاس پہنچا۔ انشاءاللہ کیونکہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا، میرا مزاج یہ ہے کہ آپ جو دوست پرانے سن چکے ہیں مجھے، کہ آپ بولتے رہیں گے تو میں زیادہ بول سکوں گا، اگر آپ خاموش رہیں گے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں کہ خطیب کو پڑھانا جو ہے وہ مجمع کا کام ہوتا ہے۔ اگر مجمع خاموش ہو تو خطیب زیادہ دیر نہیں پڑھ سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرجہ یا علی ادرکنی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اس لیے کہ داد نہیں چاہیے ہوتی، داد کی بات نہیں ہوتی، اصل ہوتا یہ ہے کہ اپنا اپنا سٹائل ہے کہ جب آپ اپنے چہروں سے، اپنی زبان سے بتا دیتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، تو پھر انسان آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اگر آپ نہ سر ہلائیں، نہ آنکھیں ہلائیں، نہ کوئی جو ہے وہ رسپانس دیں، تو اس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا۔ تو اس لیے آپ جو ہے ساتھ دیجئے گا، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ موضوع بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو میں آج جو گفتگو عرض کروں گا، یہ تمہیدی گفتگو عرض کروں گا، مقدماتی۔ کل سے انشاءاللہ موضوع پہ ہم سیر حاصل بحث کو شروع کریں گے، اور باقی انشاءاللہ تمام ایام یہ بحث جاری رہے گی۔ موضوع پھر آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی اقدار کو، سید الشہداء کی محنتوں کو، سید الشہداء کی قربانی کو کس طرح سیدہ زینب نے بچایا، یہ آپ کے ذہن میں اب رہنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو خلاصہ اگر دینا چاہتے ہیں اس عنوان کو، اور ایک لفظ میں اگر کہنا چاہتے ہیں، تو موضوع بنتا ہے حسین و حسینیت۔ حسین و حسینیت، کیونکہ حسین ایک ذات ہے، اور حسینیت اس ذات سے جتنے ثمرات اور فائدے ملتے ہیں اس کو حسینیت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ بہت اچھا قدیم الزمان سے ایک نعرہ لگاتے ہیں، پورا برکت اور پر مفہوم نعرہ ہے یہ۔ آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ یہ عام نعرہ نہیں ہے، یاد رکھیں کہ شعار، جو نعرے کو عربی میں کہتے ہیں شعار، شعار جو ہوتے ہیں وہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے دی جاتے ہیں۔ ایسے ہی شور نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ مت سوچا کریں کہ جی نعرہ لگانا جو ہے وہ متقیوں کا کام نہیں ہے۔ نہیں، متقی ہی شعار دیتے ہیں، لیکن شعار کے ساتھ عمل دکھاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، شعار جو بھی دیں گے اس کے ساتھ عمل۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ جو نعرہ ہے کہ حسینیت زندہ باد، یعنی جو بھی حسین سے ہمیں ملا ہے، جو بھی ہم نے کسب کیا ہے، جو بھی ہم نے حاصل کیا ہے، اس کی زندگی کی آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی احیا رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں، اس کی جو ہے باقی رہنے کی آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہ عشرے میں یہی عرض کروں گا کہ وہ کیسے باقی رہتا ہے، کس حالت میں ہونا چاہیے اسے، کس طرح ایک تفصیل اس کی آئے گی۔
موضوع میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی آئے گا کہ عزاداری ہم کیوں مناتے ہیں، اس طرح عزاداری کیوں مناتے ہیں، واقعہ عاشورہ کو کتنے 100 سال سے 1300 سال سے زیادہ ہم اب تک کیوں منا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. یہ سوالات آئیں گے، سارے سوالات تفصیل کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ سوال جو ہوتے ہیں یاد رکھیں انسان کے ذہن میں ایجاد کرتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں مواد کے علم کے. اب میں آج آپ کے ذہن کے دروازے کھولنے لگا ہوں کہ میں نے پڑھنا کیا ہے، جواب کن باتوں کا دینا ہے، اور آپ نے سننا کیا ہے. پورے 10 دن کا جو سکیجول ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دیکھیے پہلا سوال جو ہم سے کیا جاتا ہے، اور میرے مخاطبین خاص طور پر ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان ہیں، بزرگ تو جانتے ہیں، ان کو سکھانا نہیں ہے، وہ برکت اور ثواب کے لیے تشریف لاتے ہیں. پہلا سوال کہ خود ہم اس واقعہ کو 1300 سال گزرنے کے بعد بھی اسی جوش و خروش سے، اسی محنت اور ہمت سے کیوں انجام دیتے ہیں، کیوں اس میں شرکت کرتے ہیں، کیوں اس کو یاد کرتے ہیں، کیوں اس کو تازہ کرتے ہیں. ایک سوال. دوسرا سوال کہ ہم اس واقعہ کو اس طرح کیوں زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا آتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں زمین پہ، کرسیوں پہ نہیں بیٹھتے. صوفے بھی لا سکتے تھے، کرسیاں بھی لا سکتے تھے، لیکن کوئی ایسے مجلس نہیں آپ دکھائیں گے کہ جہاں پہ کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوں. ہاں مجبوری ہے، جس بزرگ افراد ہیں ان کے لیے معذور ہیں، ان کے لیے ایک الگ موضوع ہے، وہ ڈسکس نہیں ہے ان پہ. یعنی عام جو مجمع ہے وہ خاک نشین ہوتا ہے، یہ بیٹھتا نہیں ہے کرسی پہ، صوفے پہ. یہ نہیں ہے کہ لا نہیں سکتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اس کو انجام دیا جاتا ہے ایک خاص وقت میں، پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ ماتم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھایا جاتا ہے جسے نیاز کہا جاتا ہے، نیاز کی جاتی ہے. یہ سب کیوں ہم کرتے ہیں؟ کیونکہ بچے ہمارے اسکول اور کالج میں جب جاتے ہیں تو اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں شیعہ ہوں. یہ ضعف نفسی کا شکار ہو جاتے ہیں. کلاس میں کہتے ہیں کہ کبھی پتہ چلا کسی کو تو وہ سوالوں کی بچھاڑ کر دیں گے کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیسے اپنے دن مناتے ہیں. تو پھر وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ وہاں وہ کوشش کرتے ہیں، دل میں یہ ان کی تمنا ہوتی ہے کہ نہ ہی پتہ چلے تو بہتر ہے. تو علی کا ماننے والا ہو، سید الشہداء کے ماننے والا ہو اور چھپائے اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں وہ بولے، بتائے، سب کچھ کرے، لیکن اس کے پاس علم ہونا. چھپاتا کیوں ہے وہ خود کو؟ ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں ہے اس کے دل میں. مشکل اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں مصلحت یہی ہے کہ میں خاموش رہوں، میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں. ہاں اپنی پالیسی پہ عمل کرے، لیکن وہاں عمل کرے جہاں پہ اس کا فائدہ ہو رہا ہو. جہاں پہ نقصان ہو رہا ہو وہاں نہ چھپائے خود کو. یہ یاد رکھیے گا کہ جس معاشرے نے بھی اپنے آپ کو چھپایا ہے، اپنی تشیع کو چھپایا ہے، اور اس کے بعد جو عواقب سامنے آئے ہیں، آپ کو بہت سے سید ملتے ہوں گے جو اہل سنت بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بہت سارے سید آپ کو ملتے ہیں کہ جو کون ہیں؟ جو شیعہ نہیں ہیں. در حقیقت سید ہو اور اس کو شیعہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن آپ کو دسیوں ملتے ہیں. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ایک ایسے مقامات پہ انہوں نے خود کو چھپایا، اپنے مذاہب کو چھپایا، دین کو چھپایا. آج اکثر ان کی ذریت جو ہے اہل سنت بن گئی ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ چھپائیں وہاں جہاں فائدہ ہو، وہاں ہرگز نہیں چھپائیں جہاں نقصان ہو. اب پتہ چلا کہ کیوں ہم یہ عزاداری مناتے ہیں، ان کے لیے، بچوں کے لیے. پھر وہ بچوں کے لیے سوال ہے دوسرا، اس صورت میں کیوں عزاداری مناتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، کالا کپڑا کیوں پہنتے ہیں، کالے بینر کیوں لگاتے ہیں، مسجد میں جب بھی محرم آتا ہے تو کالی نشانی ہم لگا دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ماں مبارکہ کو کالے کپڑوں سے سجا دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے نا کہ کوئی غیر کرے کہ یہ کیا ہے، یہ ہم کیوں لگا رہے ہیں. یا پھر جواب بھی مختلف ہوگا آپ کے ذہن میں. ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ ایک سجاوٹ کے لیے لگ رہا ہے،
ممکن ہے کوئی کہے کہ کسی کے لیے لگ رہا ہے، میرا دل چاہتا تھا میں نے مثلا لگا دیا، میری منت تھی میں نے لگا دیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح کہ ہم یہاں پہ سید الشہداء کا غم مناتے ہیں، خوشی نہیں مناتے، کیا کرتے ہیں ان ایام میں غم مناتے ہیں، حتیٰ کہ سید الشہداء کے بارے میں ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کو فتح دی تھی، شکست نہیں ہوئی تھی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا عالم اسلام میں کہ سید الشہداء کو نعوذ باللہ شکست ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب فتح ہوئی ہے تو فتح پہ تو جشن منایا جاتا ہے، فتح پہ تو رویا نہیں جاتا، فتح پہ تو ماتم نہیں کیا جاتا۔ ہم اس فتح پہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہے ایک، آپ کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے جب امام نے فتح حاصل کی ہے تو ہمارے دل میں خوشی ہونی چاہیے، لیکن ہم اظہار جو اس کا کر رہے ہیں بالکل برعکس کر رہے ہیں۔ اظہار یہ کر رہے ہیں کہ ہم کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ زنجیر زنی بعض علاقوں میں پاکستان میں جہاں بھی ہوتی ہے مثلا، اسی طرح اور بھی مثلا اپنے آپ کو حالت غم میں قرار دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فتح کو خوشی سے نہ منانا وجہ کیا ہے یہ؟ اسی طرح سید الشہداء کے بارے میں یہ کہ ہم صلوات و سلام پڑھتے ہیں سید الشہداء کی ذات پہ، اور کثرت سے پڑھتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں آپ، زیارت عاشوراء اور متعدد زیارات، جس میں کیا ہے صلوات و سلام ہے، اور متواتر پڑھتے ہیں آپ، ہر روز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح سید الشہداء کے جو دشمن ہیں ان سے براءت کرتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چلیں صلوات و سلام تو بنتا ہے یہ کیونکہ عقیدے کا حصہ ہے۔ اب دوسرا کام جو ہے وہ آیا موجب نفرت نہیں ہے، موجب دوری نہیں ہے، وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ان سب چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ آپ کی خاموشی کافی زیادہ ہے، تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اور میں کتابوں کے حوالے نہیں دینے آیا آپ کو، پریشان نہیں ہوں کہ فلاں کتاب میں ماتم ثابت کروں گا، فلاں میں یہ نہ۔ جو ہمارے بچے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوالات ہیں، ان کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو میری زیادہ خواہش ہے وہ یہ ہے کہ عقل کے تقاضوں کے مطابق ان کو جواب دوں، میں لاجیکلی ان کو میں جواب دوں، تاکہ یہ اپنے مذہب کو کسی ملک میں چلے جائیں، کسی خطے میں چلے جائیں، کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی کالج میں چلے جائیں، کسی محفل میں چلے جائیں، اپنے آپ کو ضعیف اور کمزور تصور نہ کریں۔ خاص طور پہ ان کا عقیدہ اس صف اعضاء کے لیے صحیح عقیدہ رہے، یہ اس کو رسم نہ سمجھ لیں، یہ اس کو رسم نہ سمجھ لیں، یہ اس کو مجبوری نہ سمجھ لیں کہ والدین ہمیں روز لے کے آ جاتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، جانا پڑتا ہے، گیم چھوڑنی پڑتی ہے، یہ نہ سمجھیں اسے، اس کا مفہوم سمجھیں، اس کی وجہ سمجھیں، اس کے ریزن سمجھیں کہ یہاں لینے کیا آتے ہیں، یہ ان کو ملتا کیا ہے، اور یہ سارا کچھ یہاں جو ہو رہا ہے یہ اس صورت میں کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سارے انشاءاللہ جواب عرض کروں گا عقل اور شعور سے، نہ کہ روایات سے کم استفادہ کروں گا، یہ ساری چیزیں عرض کروں گا، اور جو اس سے بالاتر ہے، کیونکہ یاد رکھیں کسی بھی واقعہ کو جاننے کے لیے، اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے، اس کے ڈیپلی اس کو مطالعہ کرنے کے لیے جو اس واقعہ کی شخصیات ہوتی ہیں ان کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے، وگرنہ وہ واقعہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ تین چیزیں، ایک اس واقعہ کے زمان کو سمجھنا، یعنی زمانے کو، ٹائم کو، اس وقت کے حالات کو، دوسرا اس وقت کی شخصیات اور شخص جس کے ریلیٹ واقعہ ہے اس کو، اور تیسرا اس جگہ کو سمجھنا، وگرنہ آپ طے تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں امام بارگاہ یا مسجد کے بارے میں اگر کسی نے پوچھا آپ سے تو آپ اس کی جگہ بھی بتائیں گے، حدود اربع بھی بتائیں گے، جغرافیکل بھی بتائیں گے، کہاں پہ ہے، کیسی نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے اس کو قائم کیا، بنایا ہے، جو اس کا متولی ہے یا اس کو مثلا چلا رہا ہے، وہ بھی آپ بتائیں گے، اور اسی طرح جو ہے اس کا ٹائم بتائیں گے، یہ اتنی پرانی ہے یا اتنی نئی ہے، یا اتنا ٹائم اسے گزر چکا ہے، یا اتنا ٹائم کھلی رہتی ہے، یا اتنا ٹائم بند رہتی ہے۔ لہذا مسجد کو سمجھنے کے لیے بھی ان تین چیزوں کی ضرورت رہے گی۔ اسی طرح ہر واقعہ کو سمجھنے کے لیے اس واقعہ کے یہ تین فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کو آنا ضروری ہیں۔ سب سے بڑی جو بات ہے اس میں خود سید الشہداء کی جو معرفت ہے،
وہ ضروری ہے اس میں. جس کو جتنی معرفت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، بلند آواز درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی وہ کربلا کو سمجھے گا، اتنا ہی اس زمانے کو سمجھے گا. دونوں چیزیں بعد والی سید الشہداء سے سمجھ آئیں گی اسے. اس عشرے میں میری کوشش ہوگی کہ سید الشہداء کا تعارف ہو، کہ سید الشہداء کون ہیں اور یہ واقعہ کیا ہے. یہ دو بنیادی سوال آپ ذہن میں رکھیں. سید الشہداء کون ہے اور یہ واقعہ کیا ہے. پہلے جملے کے لیے میں نے کون کہا ہے، دوسرے جملے کے لیے میں نے کیا کہا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی شاید. دونوں میں فرق ہے. جب کون سے سوال کریں تو ایک جواب ہوتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا سید الشہداء کیا ہے. آپ خاموش ہیں. کیا اس وقت آتا ہے جب کسی شے کی حد بیان کرنی ہو. یاد رکھیں کہ کیا کب آتا ہے. فلسفے میں ہم کہتے ہیں کہ کسی شے کی حد بیان کرنی ہو تو کیا سے سوال ہوتا ہے. کسی شے کا تعارف کروانا ہو تو کون سے سوال ہوتا ہے. میں نے یہاں یہ کہا امام حسین کیا نہیں بلکہ کون، کیونکہ امام حسین کی کائنات میں حد نہیں ہے. سید الشہداء کے فضائل کی، سید الشہداء کی کرامات کی، سید الشہداء کے کام کی، افعال کی، برکات کی حد نہیں ہے کوئی. یہ یاد رکھیں. اس لیے یہ نہیں کہا کہ کیا ہے حسین. کیا کہتا تو لمیٹڈ تھا، یعنی میری عقل کے مطابق کم از کم، یا آپ کی عقل کے مطابق لمیٹڈ ہوتا. سید الشہداء کی ذات خداوند عالم کے علاوہ لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے. یہ یاد رکھیں. غیر محدود ہے ہمارے اذہان کے لیے، یعنی ہمارے اذہان کا بلکہ تمام کائنات کے سب لوگ مل جائیں، 13 معصومین کے علاوہ سب مل جائیں تو سید الشہداء کے کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتے. سید الشہداء کے کمالات کو نہیں جان سکتے. اس لیے جو میں نے سوال کیا وہ یہ کیا کہ کون ہے امام. کون جب کہا جاتا ہے تو تعارف ہوتا ہے، کیا جب کہا جاتا ہے تو اس کا احاطہ ہوتا ہے. لہذا یہ واقعہ کیا ہے، کیونکہ اس کی ایک محدودیت ہے. وقت کے اعتبار سے محدودیت ہے، افراد کے اعتبار سے محدودیت ہے اور بڑے اعتبارات سے. لیکن سید الشہداء کے ساتھ کیونکہ یہ ریلیٹ ہے، اس کا تعلق سید الشہداء سے، اس لیے ایک جملہ یہ سید الشہداء کون ہے اور دوسرا جملہ کہ یہ واقعہ کیا ہے. یہ دونوں سوال آپ ذہن میں رکھ لیں بنیادی. اس کے بعد اور بھی بہت سارے سوال اٹھیں گے کہ سید الشہداء اگر کون ہے تو اس کے بعد پھر سید الشہداء کا مقامات معنویہ پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ سید الشہداء اس دنیا سے پہلے کیا مقام رکھتے تھے، اس دنیا کے علاوہ کیا مقام رکھتے ہیں، اس دنیا میں آنے کے بعد کیا پیغام رکھتے ہیں اور ان کا کیا مقام ہے. اسی طرح برزخ میں ان کا کیا مقام ہے، اسی طرح حشر میں ان کا کیا مقام ہے، اسی طرح دخول جنت میں ان کا کیا مقام ہے، اسی طرح داخل جنت میں ان کا کیا مقام ہے. یہ سب مقامات ہیں سید الشہداء کے. توجہ رکھیں. بہت سے عوالم ہیں. پہلا عالم جس کو عالم ابداح کہتے ہیں. عالم کسے کہتے ہیں؟ علم سے نہیں ہے. یہ عالم آپ سمجھ لیں، تصور کر لیں، البتہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا کہ عالم کہتے ہیں ایک وقت کو، یعنی ایک جگہ البتہ نہیں کہہ سکتے، وقت بھی البتہ وہاں نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں عالم برزخ، عالم ارواح، یعنی ایک ایسا حصہ ہے جسے آپ کہتے ہیں عالم دنیا. جس وقت کون سا عالم گزار رہے ہیں آپ؟ عالم دنیا، یعنی دنیا کا حصہ. یہ آپ کے ذہن میں اس سے تو آگے ہوگا عالم کا ترجمہ کیا ہے کہ دنیا کا حصہ. توجہ رکھیے گا. دنیا کا جو حصہ ہے اس سے پیچھے بھی کچھ حصے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ حصے ہیں. توجہ رکھیں. پہلا عالم عالم ابدا ہے، اس کے بعد عالم لاہوت ہے،
جبروت ہے، پھر ملکوت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے چلتے چلتے عالم مثال ہے، اس کے بعد عالم دنیا ہے. یہ کچھ عوالم ہے، آپ سب سے گزر کے آ رہے ہیں، شعور نہیں ہے. جہاں آپ نے وعدہ کیا تھا الستُ بربکم، کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں، تو آپ سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں آپ رب ہیں. وہ کون سا عالم تھا؟ وہ عالم ارواح تھا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے وعدہ کیا تھا اللہ سے، تو اب ہم بھول گئے ہیں دنیا میں آ کے، اور بار بار اس سے جو ہمیں یاد آتا رہتا ہے وہ انجام دیتے رہتے ہیں. اکثر چھوٹے بچے یہ بحث کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی کاسٹ ہے. اب پتہ چلا مختلف عوالم ہے. توجہ رکھیے گا، انسان ان تمام عوالم سے گزر کے عالم دنیا میں آتا ہے، اور عالم دنیا کے بعد عالم موت ہے، اس کے لیے سقراط، پھر عالم برزخ صغرا، پھر برزخ کبرا، پھر اس کے بعد عالم حشر ہے، پھر اس کے بعد عالم جو ہے حساب ہے، حساب کے بعد عالم صراط ہے، عالم صراط کے بعد پھر دخول جنت ہے، پھر خود جنت ہے. یہ سارا ایک کیا بنتا ہے؟ ہار. کیا بنتا ہے؟ ایک ہار. اس طرح دو قوسیں بنتی ہیں، ایک نیچے کی جانب، ایک اوپر کی جانب. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. توجہ فرمائی. اس لیے میں نے تھوڑی محنت کی، آپ کی حیرت دور ہو جائے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. روز آپ کوئی بھی وفات ہوتی ہے تو یہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی طرف سے ہی آیا ہے، عوالم طے کر کے، اور خدا کی طرف لوٹ جائے گا. یہ عوالم ہے، یہ ہر شخص گزارتا ہے. یہی سید الشہداء نے بھی گزارے ہیں. اس میں عرض کروں گا سید الشہداء عالم ابداح میں کیا تھے، کون تھے، خود سید الشہداء کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، اور اس کے بعد بقیہ عوالم میں کیا ہے. آپ توجہ بھی رکھیے گا، ساتھ میں بولتے بھی رہیے گا، آپ کو لطف آئے گا. کوشش یہ کروں گا کہ اس پورے عشرے میں جتنا کلام پیش کروں وہ سب کا سب سید الشہداء کا کروں. یعنی اور معصوم کی روایت پڑھنے سے پہلے بتا دوں گا، لیکن کوشش کروں گا نہ پڑھوں. یعنی 10 دن میں کوشش کروں گا جو بھی بتاؤں آپ کو وہ سید الشہداء کی زبان مبارک سے بتاؤں، کیونکہ سید الشہداء کی ذات اس جہت سے بہت مظلوم ہے ہمارے درمیان بھی، کہ ہمیں سید الشہداء کے مصائب کا تو پتہ ہے، لیکن ہمیں فضائل کا بھی پتہ تھوڑے سے، ایک حصے کا. وہ بھی کون سے حصے کا؟ بچپن کا، بس بچپن کے چند سالوں کا. اس کے علاوہ سید الشہداء نے کیا فرمایا، کہاں فرمایا، کس کے بارے میں فرمایا، کب فرمایا، اپنے بارے میں کیا کہا، عالم ارواح کے بارے میں کیا کہا، ابداح کے بارے میں کیا کہا، ملکوت میں کیا کہا، اس کے بعد دنیا میں کیا کہا، اسی طرح برزخ میں کیا کہا، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ نہیں سن سکے. یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان 10 دنوں میں پیش کروں گا. سید الشہداء نے اپنے بابا کے بارے میں کیا کہا، سید الشہداء نے غدیر کے بارے میں کیا کہا، سید الشہداء نے اپنے نانا کے بارے میں کیا کہا، سید الشہداء نے اپنے بھائی عباس کے بارے میں کیا کہا، سید الشہداء نے اپنے بھائی حسن کے بارے میں کیا کہا. یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے، لیکن ممبر سے وقت نہیں ہوتا یا زیادہ موضوعات دوسرے ہیں. یہ میری پوری کوشش ہوگی کہ سید الشہداء کا وہ کلام جو آج تک آپ کی نظروں سے نہیں گزرا یا کم گزرا ہے، یا پھر جو ہے وہ ممبر سے بیان نہیں ہوا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں، یہ سید الشہداء کے کلام کی ہے. اس میں کسی اور معصوم کا کوئی کلام موجود نہیں ہے. تقریباً 500 صفحے کی کتاب ہے، اور ہر صفحے پہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں سید الشہداء کی جو کہ ہم سنہرے حرفوں سے بھی لکھیں وہ کم ہے. یہ یاد رکھیں. یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ. پہلا تعارف سید الشہداء کا. اب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایک بہت زیادہ خواہش رکھتے ہیں، نوجوان بھی بزرگ بھی، ہر انسان میں یہ خواہش ہے، ہر فرد کی فطری تقاضا ہے یہ کہ وہ معروف ہونا چاہتا ہے، مشہور ہونا چاہتا ہے نا. سب میں مشہور ہونے کے لیے بڑی بڑی دکانیں کھولی جاتی ہیں، کاروبار اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن جو بورڈ لگائے جاتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ مشہور ہونے کے لیے ہوتی ہے نا. جو کمرشلز آتے ہیں ٹی وی میں، اشتہارات آتے ہیں، وہ سب کس لیے ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے بھی اردو میں کیا ہے؟ مشہوری. وہی کہتے ہیں نا.
یعنی پوری دنیا جو ہے وہ کس لیے ہے؟ مشہوری کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے. اور نفس کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری بھی ہے شہرت. البتہ شہرت کے حصول گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ہوتا تو ساری کمرشل گناہ ہوتی. ساری مشہوریاں جو ہے اس پہ فتویٰ علماء دے دیتے. کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا کہ آپ جو ہے وہ کمرشل نہ دیں، مشہوری نہ دیں. سب نے دیا کہ جائز ہے، شہرت جائز ہے. لیکن کون سی شہرت جائز ہے؟ جو سید الشہداء کے نام کی ہو. سید الشہداء کی ارزشوں کو پامال نہ کرے، سید الشہداء کی محنتوں کو پامال نہ کرے. شہرت انسان چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے، بچے بھی چاہتے ہیں. بچے اچھا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ جب جوان ہونے لگتے ہیں کافی دیر شیشے کے آگے کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ وقت دیتے ہیں کافی سارا. اس کے بعد مثلا اور بھی بہت سی دنیا اس میں مشغول ہے شہرت حاصل کرنے میں، معروف ہونے میں. انسان معروف کیسے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. انسان اگر معروف ہونا چاہتا ہے تو جس شے کے بارے میں معروف ہونا چاہتا ہے نا، اس کا عارف بن جائے، اس کو جان جائے. اس کو کیا کرے؟ جان جائے. مثلا وہ اگر پانی کی تھیوری کے متعلق مشہور ہونا چاہتا ہے کہ لوگ اسے کہیں کہ پانی کے تھیوری کا سائنسدان ہے، تو اس کو پانی کا عارف بننا پڑے گا، پانی کا جاننے والا بننا پڑے گا. یہ ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، یہ یاد رکھیں، اصول ہے کہ کسی شے کو بھی اگر آپ فرض کریں آپ فزکس کے نام سے مشہور ہونا چاہتے ہیں، بایولوجی کے نام سے مشہور ہونا چاہتے ہیں، قرآنیات کے نام سے مشہور ہونا چاہتے ہیں، جس نام سے آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، آپ کو لازمی ہے کہ اس کے بارے میں بہت جان جائیں. آپ جتنا آپ جانتے جائیں گے اتنا آپ مشہور ہوتے جائیں گے. یہ اصول ہے، یاد رکھیں. آج کل جو مشہوری ہے لوگوں کی، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، نامدار جو لوگ ہیں، جس شے کے بارے میں مشہوری ہے اس کے شے کے بارے میں وہ بہت زیادہ جانتا ہے. آپ سائنسدان پڑھتے ہیں، فرض کریں کہ آئنسٹائن کا نام مشہور ہے، اور بھی سائنسدان ہیں. ایٹم کے بارے میں جو تحقیق کی پہلی دفعہ آئنسٹائن نے کی، تو اب آپ دیکھیں کہ آئنسٹائن کی جو تحقیق تھی ایٹم کے بارے میں جاننا تھا، وہ بڑا دقیق تھا. اسی لیے آج وہ مشہور ہے اسی نام سے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جس شے سے آپ کو مشہور ہونا ہے اس کی معرفت، اس کا عرفان آپ کے پاس ہونا چاہیے. توجہ رہے آپ کی. اب اگر کوئی چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشہور ہو، مثلا پانی کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، ایک مائک کے بارے میں، ایک جگہ کے بارے میں، ایک شہر کے بارے میں، تو اس کو شہر جاننا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشہوری ایسی مشہوری ہو جو پوری کائنات میں ہو، بلکہ کائنات سے بالاتر تمام عوالم میں ہو، جو میں نے عوالم گنائے ہیں، تو آپ حسین ابن علی کے عارف بن جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. عرض کیا نا کلیہ ہے، یہ کلیہ دے رہا ہوں آپ کو مشہور ہونے کا، نوجوانوں کو خاص طور پہ ایک اصول دے رہا ہوں، پرنسپل ہے یہ. آپ نے مشہور ہونا ہے. اگر فرض کریں پاکستان میں مشہور ہونا ہے ایک جگہ ہے، انڈیا میں مشہور ہونا ہے ایک جگہ ہے، یہاں مشہور ہونا ہے ایک جگہ ہے، محدود ہے یہ مشہوری آپ کی. لیکن اگر آپ پوری کائنات میں، بلکہ اس زمین سے زیادہ آسمان پہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے عارف بنے جو وہاں بھی مشہور ہو یہاں بھی مشہور ہو. اگر چاہتے ہیں کہ مشہور ہو جائیں، جتنے آپ عارف حسین بن جائیں گے اتنے ہی آپ مشہور ہو جائیں گے. یہ آپ کو اصول دے رہا ہوں. آپ دیکھ لیں کہ جو بھی عارف حسین ہے، جو حسین کو جانتا ہے، اور جتنا جانتا ہے اتنا ہی مشہور ہے. آپ کہیں گے کیسے مشہور ہے؟ دنیا تو نہیں اسے جانتی. دنیا کے اس وقت میری جو ذاتی تحقیق ہے، اور میں نے اس کو خود مشاہدہ کیا ہے، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں جہاں ذکر حسین نہ ہو رہا ہو.
میں ابھی بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں بڑے ممالک سے، ایسی ایسی جگہ میں نے دیکھی کہ میں اور آپ گمان نہیں کر سکتے کہ وہاں بھی ایک چھوٹے سے کمرے میں سید الشہداء کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں خود دیکھ کے آ رہا ہوں، مشاہدہ کر، سخت موسم، سخت سردیوں میں، حالات سخت، مسائل سخت، لیکن سید الشہداء کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اور بڑی بڑی عجیب جگہ ہیں جہاں تصور بھی نہیں ہے، جہاں گناہ کا گڑھ ہے، یہاں پہ گناہ کے علاوہ کچھ تصور میں نہیں آ سکتا، لیکن اسی دیار میں، اسی محلے میں، اسی جگہ پہ جو ہے وہ مہنگا ترین ایریا، لوگ وہاں سیر کے لیے جاتے ہیں، وہاں جو ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پوش لوگ، جو بہت زیادہ سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، کلاس کے لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں، لیکن وہاں خاک نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں کچھ خاک نشین ہیں، وہ سب اپنی رنگینیاں چھوڑ کر سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں، شرق سے لے کر غرب تک 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ سید الشہداء کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ لہذا سید الشہداء کو جو جتنا جانے گا اتنا معروف ہو جائے گا، کیونکہ سید الشہداء ہر جگہ مشہور ہے۔ جو سید الشہداء کی مشہوری ہے وہ تمام ممالک میں بھی ہے، اور تمام گھروں میں بھی ہے، اور تمام دفاتر میں بھی ہے، اور تمام لوگوں کے ذہن میں ہے۔ یہ آپ کہیں گے کہ کیسے، وہ تو مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کرنا الگ بات ہے، مخالفت کرنا کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو کچھ نہ کچھ جانتا ہے وہ، اور بلکہ کچھ نہیں بہت جانتا ہے۔ اسی لیے تو ویسے آپ کیسے منع کریں گے؟ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، عارف حسین ہو جائیں، کیونکہ حسین بہت مشہور ہے۔ توجہ رکھیں، میں آپ کو امام کے تعارف میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شروع کرتا ہوں تعارف کو کہاں سے؟ سید الشہداء کے وجود مقدس عالم ارواح میں۔ سوال ہے کس نے کیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر نے، یعنی عام راوی نہیں ہے۔ کون راوی ہے؟ حبیب حسین۔ روایت کی ارزش کا اندازہ ہو جائے۔ روایت اس میں موجود ہے، زبانی تو مجھے یاد ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لطف اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جملے جملے کا عرض کروں گا۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حبیب پوچھتے ہیں، مولا سوال آپ سے یہ ہے، یہ بتائیں کہ آپ اس دنیا سے پہلے کہاں پہ تھے اور کیا کرتے تھے؟ کیا آپ کا کام تھا؟ سید الشہداء فرماتے ہیں، اے حبیب سنو، کننا اشباہ النور، کہ ہم شبہ نور تھے۔ اب شب کا ترجمہ البتہ میں نے ابھی تک عربی سے اردو میں مجھے نہیں مل سکا، کچھ تشبیہات ہی دے سکتے ہیں۔ یہ جب نور پڑتا ہے تو اس کا ایک سایہ آپ کی طرف منتقل ہوتا ہے، ڈائریکٹ نور آپ نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ نور کی نورانیت جو ہے، ابھی دیکھیں ٹیوب وہاں پہ لگی ہے، لیکن نور کہاں آ رہا ہے؟ سارے حال اور ساری مسجد میں آ رہا ہے۔ اس جو ساری مسجد میں آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں شبہ، شبہ نور۔ خود ہم اس کو ڈائریکٹ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ایک منبع ہے جہاں سے نور آ رہا ہے، یہ اس کا شبہ ہے۔ شبہ نور کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا سایہ بھی آپ لے سکتے ہیں ایک جہت سے، ایک اور بھی ترجمہ جو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن اس سے قریب قریب رہیے گا۔ یہ جو عالم ہے، عالم بدن نہیں ہے، یاد رکھیں، یہاں بدن کی بحث نہیں ہے، جسم کی بحث نہیں ہے، یہ بحث روح و ارواح کی ہے، لہذا اس لیے تھوڑی سی مشکل آپ کو لگتی ہے۔ اب دیکھیے کہ سید الشہداء فرماتے ہیں کننا اشباہ النور، کہ ہم شبہ نور تھے، جہاں وہ نور ہو۔ کون نور ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے۔ امام کہہ رہے کہ ہم بھی نور تھے، شبہ نور تھے، اس نور کا شبہ تھے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، آپ پہنچے
توجہ فرمائیں، یہ نور ہے، باقی اس کا شب ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ نور ہے خدا، ہم اس کا شب تھے۔ کلنا اشباہ النور، کہ ہم کیا تھے؟ اشباہ نور تھے۔ کر کیا رہے تھے؟ ندور حول العرش، کہ ہم عرش کا طواف کرتے تھے۔ اس وقت کعبہ تو تھا نہیں، مکہ تو تھا نہیں، زمین تو بنی نہیں تھی، ملائکہ تو بنے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ سید الشہداء کہتے ہیں ہم اس نور کے شب تھے، اس نور کے جو شب تھے کر رہے تھے طواف، عرش کے گرد گھوم رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو طواف ہے آج جو روئے زمین پہ ہو رہا ہے اسی عرش کی شبیہ ہے، یہ اسی عرش کی شبیہ ہے۔ لہذا پھر فرماتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ فَنُعَلِّمُ الْمَلَائِكَةَ، اور ہم ملائکہ کو سکھا رہے تھے التسبیح والتحلیل والتمجید، کہ ہم ملائکہ کو سبحان اللہ سکھا رہے تھے، لا الہ سکھا رہے تھے، اور مجد خدا یعنی خدا کا مجید ہونا، بلند و برتر ہونا سکھا رہے تھے۔ یعنی ہم مسلمان بنا رہے تھے ملائکہ کو، ہم ملائکہ کو ایمان والے بنا رہے تھے۔ اسی لیے ملائکہ کو جب بھی کوئی روح قبض کرنے آتا ہے، ملک مثلا اسرائیل یا اس کے کرندے، جب بھی وہ روح قبض کرنے آتا ہے تو اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ وہ حسین کی جو تعلیم ہے اسے اس وقت سے دی ہوئی بتا دیتی ہے کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا توجہ فرمائیے آپ نے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ہم سکھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، کہ اللہ نے ہم سے ہی ہر چیز کا آغاز کیا اور ہم پہ ہی ختم کرے گا۔ یعنی ہم اول بھی ہیں، ہم آخر بھی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اول بھی ہیں، ہم آخر بھی ہیں۔ آپ گھبرا گئے ہیں، پچھلا عشرہ میں تفصیل سے پڑھ کے گیا ہوں۔ وہ اول اور اول ہے، یہ اول اور اول ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ تفصیل بیان کروں گا، یہاں نہیں، یہاں ادھار کر لیتا ہوں آپ سے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں، مقامات اہل بیت بہت بلند ہے۔ اب کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے، ایک روایت عرض اور کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے، آدھی نہیں سنی ہوئی۔ اگر آپ مزاج بنائیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ رکھیے گا، آدھی روایت آپ نے سنی ہے۔ روایت کیا ہے کہ خود سید الشہداء، یہ سارا کلام سید الشہداء کا ہے، کسی دوسرے معصوم کا نہیں ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ، کہ میں اپنے جد رسول کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعندہ ابی بن کعب، ان کے پاس کون تھے؟ ایک صحابی تھے ابی بن کعب، مشہور صحابی ہیں۔ فقال علی رسول اللہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ، کہ خوش آمدید اے ابا عبداللہ۔ اب امام کی حیات مبارک کتنی تھی؟ 4 سال 3 سال، یہ روایت میں ہے۔ کتنی تھی؟ 3-4 سال۔ پتہ یہ چلا امام کی جو کنیت ہے ابا عبداللہ، رسول نے رکھی ہے۔ یہ بھی سوال کا جواب جلدی سے دے جا رہا ہوں کہ ابا عبداللہ پوچھتے ہیں کہ کیوں امام کو ابا عبداللہ کہتے ہیں۔ ایک تفصیل البتہ اس کی الگ ہے، پھر آگے بیان کروں گا۔ اتنا یاد کر لیں کہ رسول خدا نے اس روایت میں چھوٹے سن، کیونکہ بیٹا تو تھا ہی نہیں امام کا اس وقت، ابھی تو شادی نہیں، 3-4 سال حیات مبارک تھی، تو اس وقت رسول اللہ نے کہا یا ابا عبداللہ مرحبا بکا۔ پھر فرماتے ہیں یا زین السماوات والارضین،
اے آسمانوں کی اور زمینوں کی زینت حسین. آسمانوں اور زمینوں کی، ایک زمین نہیں کہا، ایک آسمان نہیں کہا. یہ وہی عوالم جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے نا، رسول نے دوسرے فارم میں اسے بیان کیا ہے. سماوات کو اوپر والے عالم بتا دیا ہے، زمین جو ہے بعد والے عالم بتا دیا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے قال لہ ابی بن کعب نے کہا کیفا یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک. اے رسول، آپ کے علاوہ زمینوں اور آسمانوں کی زینت دوسرا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کو ہاتھ پڑا نا کہ بھائی جو ہے رسول کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. اور اچھا کیا اسی وقت سوال کر دیا، امت کے لیے واضح ہو گیا. کیا فرماتے ہیں؟ قال یا ابی، رسول نے فرمایا اے ابی والذی بعثنی بالحق نبیا. یہ عام قسم نہیں ہے، رسول نے قسم کھائی ہے کہ والذی، وہ ذات، بعثنی، جس نے مجھے بھیجا ہے نبی بنا کر، بالحق، حق کا نبی بنا کے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس ذات کی قسم ہے ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر من فی الارض. حسین زمین سے زیادہ آسمان پہ اکبر ہے. حسین زمین سے زیادہ آسمان پہ اکبر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات، رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی. وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، اور یہ بات میں پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ عرش کی دہنی طرف لکھی ہوئی ہے. پھر فرماتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ حسین کیا ہے؟ مصباح الہدا ہے اور چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. یہ حدیث آپ نے اتنی سنی ہوئی ہے. آگے ایک حدیث ہے، اس کی زحمت اس لیے دی تھی، پچھلے جملوں کے لیے نہیں دی تھی، توجہ رکھیے گا. پھر رسول کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِمَامُ الْخَيْرِ وَالْيَمْنِ وَالْعِزِّ وَالْفَخْرِ وَالْعِلْمِ وَالزَّخْرِ. ایک ایک جملے پہ واقعاً سمندر ہے. کہتے ہیں کہ حسین زمین سے زیادہ آسمان پہ بڑھا ہے، اور اسی طرح حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. یہ عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا ہے کہ حسین خیر کا امام ہے، حسین علم کا امام ہے. میں یہاں رک نہیں سکتا، ٹائم نہیں. علم کیا ہے؟ عالم کا امام نہیں ہے حسین، عالم نہیں ہے بلکہ علم کا بھی امام ہے. اور پھر حسین فخر کا امام ہے، حسین عزتوں کا امام ہے، حسین غیرتوں کا امام ہے. یہ پھر حسین زخر کا امام ہے. پھر فرماتے ان اللہ عز و جل رکب فی صلبہ نطفۃ طیبۃ مبارکۃ زکیۃ، کہ اللہ نے اسی لیے حسین کو درمیان میں رکھ دیا. پہلے انبیاء کی اور میری محنت اور علی کی محنت اور بطول کی محنت اور حسن کی محنت حسین نے بچا لی، اسی لیے اللہ نے حسین کے صلب میں 9 امام رکھ دیے ہیں. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لہذا حسین عزتوں کا امام ہے، شرف کا امام ہے، شرفوں کا امام ہے. جو امام ہوتا ہے وہی بچاتا ہے، دوسرا نہیں کوئی بچائے گا. کیونکہ آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن امام ہی بچائیں گے. غیرت کو بھی پتا تھا مجھے حسین ہی بچائے گا، شرف کو بھی پتا تھا مجھے حسین ہی بچائے گا، علم کو بھی پتا تھا مجھے حسین ہی بچائے گا. خدا کی قسم سید الشہداء نے اسے بڑی مشکل سے بچایا ہے. میں سخت مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں مصائب چھپا بھی نہیں سکتا.
عزادارو، یہ زینب کے نام کا عشرہ ہے۔ یہ وقت زینب پہ بڑا مشکل وقت تھا، کئی مشکل وقت آئے ہیں زینب پہ، لیکن یہ جو ایام گزر رہے تھے نا زینب پہ، یہ شام میں گزر رہے تھے۔ اگر شام کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہے تو وہ سید سجاد کے دل سے پوچھے۔ اگر دل کے احوال معلوم نہیں ہیں تو آپ کو، تو سید سجاد کی آنکھوں سے پوچھ لیں۔ عزادارو، اتنا سخت وقت تھا علی کی بیٹی پہ، ایک قدم پہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، ایک قدم کبھی رکھتی تھی، کبھی دوسرا قدم رکھتی تھی، بڑا سخت وقت تھا۔ میری عادت ہے کہ میں پہلی مجلس جو ہوتی ہے عشرے کی، پڑھتا ہوں ایک بی بی کا مصائب، لیکن اس بی بی کا پڑھتا ہوں جو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بابا کو واہ مصیبتا کہہ کے جا کے ملی تھی۔ وہ کون بی بی ہے؟ وہ بی بی ہے جو زینب کی ماں ہے، جس نے زینب کو دربار کے لیے تیار کیا تھا۔ کس نے سکھایا تھا زینب کو دربار میں جانا؟ زہرا نے ہی تو سکھایا تھا نا۔ جب چھوٹی تھی نا زینب، تو زہرا دربار میں لے کے گئی تھی حق مانگنے کے لیے۔ عزادارو، مزاج بنانا، آنسوؤں کو نہ روکنا، یقین کرنا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہماری دوسری عبادات میں شک ہے، ممکن ہے ہم نے صحیح انجام دی ہوں یا نہ دی ہوں، کبھی نجاست کی حالت میں دے دی ہوں انجام، کبھی بھول کے، کبھی خلوص کی کمی، کبھی حضور ذہنی نہ ہو، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں یقین سے کہ یہ جو عبادت کرتے ہو نا رونے والی، نہ اس میں ذہن کہیں اور جاتا ہے، نہ اس میں شک میں پڑتے ہو، نہ اس میں دکھاوا دکھاتے ہو۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں گے حسین کی ماں سے، بی بی ہم بڑے گناہگار ہیں، ہماری عبادتیں بہت کم ہیں، ناقص ہیں، لیکن جو تجھے پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں نا، اس میں ہمارے خلوص میں کمی نہیں ہے، ہم اس میں بناوٹ نہیں بناتے۔ عزادارو، انشاءاللہ روز بی بی کو پرسہ دو گے، آج بی بی کا پرسہ رسول کو دو۔ کیسا پرسہ؟ ابھی رسول کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، تو امت نے سوچا کہ بطول کو پرسہ دینے آئے، پرسے عجیب صورت میں دیے امت نے۔ عزادارو، 3 پرسے دیے امت نے زہرا کو۔ کس طرح کے پرسے تھے سننا ذرا۔ ایک مرتبہ بطول کے گھر سے دھواں اٹھنا شروع ہوا، دھواں اٹھا ہے نا جب، تو اصحاب نے دیکھا کہ عرب کا رواج ہے کہ کسی کے گھر کوئی وفات ہو جائے تو کھانا نہیں پکتا کئی دن، تو بطول کے گھر تو رسول کی وفات ہوئی ہے، تو یہ کھانا کیسا پک رہا ہے؟ عزادارو، جب دوڑ کے گئے دیکھا کہ ایک بدماشوں کا مجمع ہے، ان کے ہاتھ میں آگ ہے، ایک دروازہ ہے، دروازہ بڑا بھاری ہے، دروازے میں میخیں لگی ہوئی ہیں۔ توجہ سے سنا ایک ایک جملہ، دروازے میں میخیں لگی ہوئی ہیں، دروازے کی دوسری طرف رسول کا پھول ہے،
بطول ہے اور بطول کے پیچھے ایک دیوار ہے. پرسہ کیسا تھا؟ پہلے امت نے آگ سے پرسہ دیا دروازے کو، دروازہ جلنا شروع ہوا. جب دروازہ جلتا رہا اس کی میخیں سرخ ہو گئیں، لوہا اس کا گرم ہو گیا. دروازہ بڑا بھاری تھا، پھر ٹانگوں کے ساتھ دروازے کو گرانا شروع کیا. دروازے کے پیچھے بطول تھی، بطول کے شکم پہ دروازہ گرا. بطول کے پیچھے دیوار تھی، درو دیوار کے درمیان پکارتی رہی کہ میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے. عزادارو رو لو. بطول کو تو کوئی رونے بھی نہیں دیتا تھا، بیت الحزن میں جا کے بی بی روتی تھی. عزادارو دوسرا پرسہ جو امت نے دیا ہے نا، جب دروازہ گرا ہے، عربی کے الفاظ ہے روایت کے، خرت مغشیتن بوجہہا، کہ بی بی منہ کے بل زمین پہ آئی ہے. بطول کا چہرہ، رسول زادی کا چہرہ جب زمین پہ لگا ہے، دروازہ بطول کے اوپر گر گیا. دروازے سے لوگ گزرتے رہے، گھر میں داخل ہوتے رہے. اجرکم علی اللہ. جب گھر میں داخل ہو گئے نا، علی کے گلے میں رسی ڈالی، علی کو لے کے آیا ہے. بطول نے دیکھا کہ میری زندگی میں علی کے گلے میں رسی ہے، میں علی کو بچاؤں گی. عزادارو بی بی اٹھ نہیں سکی. روایت لکھتی ہے کئی بار اٹھنا چاہتی تھی، زمین پہ دوبارہ گر جاتی تھی. بی بی سہارا لے کے جب اٹھی ہے تو بی بی نے اپنا ایک ہاتھ علی کے دامن میں ڈالا کہ علی کو روک سکے. ایک ظالم تلوار نکالتا ہے، ایسا پرسہ دیتا ہے، تلوار مردوں کو ماری جاتی ہے. بی بی کے ہاتھ پہ، ان ہاتھوں پہ جو حسین کے لیے چکیاں پیستی تھی، جسے رسول چومتے تھے، اس ہاتھوں پہ تلوار کا سخت دستہ مارنا شروع کیا. زہرا کا خون جاری ہونا شروع ہوا. جب تک طاقت رہی علی کا دامن پکڑ کے رکھا. جب طاقت ختم ہو گئی بطول کا ہاتھ چھوٹ گیا. عزادارو تیسرا پرسہ ہے، بس برداشت کرنا، زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی. تیسرا پرسہ کیا دیا امت نے؟ جب زہرا کا ہاتھ چھوٹا ہے نا، تو روایت لکھتی ہے، کتاب ہے بیت الاحزان، روایت لکھتی ہے کہ بطول نے دیکھا کہ ابھی بھی میں ہمت نہیں ہاروں گی. میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، میرا بطن زخمی ہے، میرا پہلو زخمی ہے، میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اس حالت میں بطول نے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا. علی کے پیچھے پیچھے ایک ظالم تازیانہ لے کے آتا ہے، زہرا پہ تازیانے برسانے شروع کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں ان تازیانوں نے اللہ جانے اہل بیت کے گھرانے سے کیا لینا تھا. شام کا بازار ہے، چھوٹی سی ایک کمر ہے، اتنے تازیانے برسائے جاتے ہیں. امام سجاد کہتے ہیں شمر بس کرو، سکینہ کی قبر چھوٹی ہے، تازیانہ بڑا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین علیہ السلام.